بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی دل کو چھو لینے والی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کہانی ہاں پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک سوداگر تھا جو ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت نئی نویلی دلہن تھی۔ حسن سے مالا مال، معصومیت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ سوداگر بھی اکیلا تھا، نہ اس کے ماں باپ، نہ کوئی بھائی بہن، نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ قسمت سے بیوی بھی تنہا ہی تھی، اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا۔ دونوں شادی کے بعد ایک خوبصورت کاٹیج میں رہتے تھے۔ وہ سوداگر کی بیوی اکیلے پن کی وجہ سے سارا دن بکری کے ننھے بچوں سے دل بہلایا کرتی یا پھر پہاڑوں، جھیلوں کے پاس درختوں کے سائے میں بانسری بجایا کرتی۔ اس کا شوہر اسے پیار تو کرتا تھا، لیکن جتنا لگاؤ اسے دولت مند بننے اور ہیروں کو جمع کرنے کا تھا، شاید بیوی سے اتنی محبت نہ تھی۔ وہ بچپن سے ہی تجارت کرتا تھا۔ 1 سال بعد واپس لوٹا، ایک بے پناہ قیمتی ہیرے کے ساتھ۔ تجارت کے بعد وہ جو کچھ بھی لاتا، تجوری کے اندر ایک ٹوکری رکھی تھی، وہ اسی میں جمع کرتا جاتا۔ شادی کے بعد اس کی یہ پہلی تجارت تھی جب وہ بیوی کو اکیلا چھوڑ کے گیا۔ معصوم بیوی دکھی رہنے لگی اور ابشر سے پانی بھرنے جاتی۔ صبح کی پرنور فضاؤں کے سائے تلے اپنی آنکھیں بند کر کے کھو جاتی اور ساز بجاتی۔ جیسے ہی وہ تھک کے آنکھیں کھولتی، ایک خوبصورت پرندہ ہدہد اڑتا ہوا آتا اور ایک لال ہیرا اس کی گود میں ڈال کے چلا جاتا۔ وہ خوبصورت حسین معصوم پری جیسی لڑکی اداسی سے ہنس دیتی اور وہ لال ہیرا اپنے شوہر کی تجوری میں کچھ فاصلے پر ایک اور ٹوکری رکھتی اور اس میں وہ لال ہیرا ڈال کے تالا لگا دیتی۔ روزانہ ایسے ہی ہونے لگا اور 1 سال کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ شوہر واپس آ گیا۔ جیسے ہی تجوری کھولی، پاس پڑی ایک اور ہیروں کی ٹوکری دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ جب اس نے وہ لال رنگ کے ہیرے دیکھے، اتنے بے بہا قیمتی کہ جن کا کوئی مول نہ تھا، وہ تاجر تھا، جانتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نے نہیں دیے ہوں گے۔ وہ دل میں بیوی پہ شک کرتا، اسے لگتا کہ ضرور کوئی شہزادہ ہے جو اس کے حسن پر مر مٹا ہے، تبھی یہ مالا مال ہو گئی۔ اگر یہ سچ ہوا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اتنے میں بیوی کھانا لے کر آئی اور پیار سے اپنے شوہر سے شکوہ کرنے لگی۔ اتنی دیر لگا دی، آپ کے بنا میرا دل بہت اداس رہتا۔ پھر شوہر اندر ہی اندر غصہ دبا کے پوچھتا ہے، تمہارے پاس ہیرے کہاں سے آئے؟ بیوی معصوم سی شکل بنا کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، دیکھا اگر آپ دولت مند انسان ہیں تو آپ کی بیوی بھی کم نہیں ہے۔ وہ پھر سے پوچھتا ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ کہتی ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ کو صبح سویرے جاگنا ہوگا۔ جب میں ابشر سے پانی بھرنے جاؤں گی، آپ پہاڑ کے پیچھے چھپ جانا، دیکھنا میں یہ ہیرے کہاں سے لاتی ہوں۔ اتنا سنتے ہی شوہر پوری رات سو نہیں سکا۔ اگلے دن تاجر صبح سویرے اٹھا، اس کی بیوی بھی اٹھی، نماز پڑھی، تلاوت کی، پھر گھڑا اٹھا کر ابشر کی طرف چل پڑی۔ شوہر بھی اس سے 10 قدم کی دوری پر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر وہ پہاڑ کی اوٹ میں چھپ گیا۔ بیوی نے پانی بھرا، درخت کے تنے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے بانسری پہ ایک خوبصورت دھن چھیڑ دی۔ پوری وادی میں جیسے ساز بکھرنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے تو تاجر بھی کھو سا گیا کہ کوئی آواز اس قدر سریلی، مدہوش، جادو سی ہو سکتی ہے کیا؟ پوری وادی میں جیسے سحر تری ہو گئی تھی۔ پلک جھپکانا بھی وہ بھول گیا۔ جب ساز ختم ہوا تو ہدہد اڑتا ہوا آیا اور اس لڑکی کی آغوش میں ایک قیمتی لال ہیرا اگل دیا۔ تاجر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہدہد کے جانے کے بعد بیوی تاجر کے پاس آئی اور کھلکھلا کے ہنس پڑی اور پوچھا، اب تو آپ مطمئن ہو گئے نا؟ جو لال ہیرا میرے پاس بہت سے ہیں، نایاب دوست سے ملے ہیں،
جو ہر بار میری بانسری کی دھن پر مجھے دیا جاتا ہے۔ مجھے محبت ہے اس پرندے سے، کیونکہ جب آپ نہیں تھے وہ میرے دکھ سکھ کا ساتھی بنا رہا۔ اب میں اس کو نہ دیکھوں تو بے چین ہو جاتی ہوں، اور وہ بھی روز مجھے سننے آ جاتا ہے۔ تاجر کہتا ہے، میں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا، کل پھر تم ساز بجانا اور میں اسے غور سے دیکھوں گا۔ بیوی مسکرا دی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے کتنے خطرناک ارادے ہیں۔ وہ تاجر کو لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اس پرندے سے تمام لال ہیرے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ دنیا میں کوئی اس جیسا تاجر نہ مل پائے۔ اس نے ایک تیر کمان بنایا، اس کا نشانہ غضب کا تھا، اور بیوی سے چھپا کر کہیں رکھ دیا کہ اس کو اس کے ارادوں کے بارے میں بھنک نہ پڑ جائے۔ اگلی صبح بیوی نے بہت ہی خوبصورت سا لباس پہنا، پھولوں کا تاج۔ آج وہ بہت خوش تھی کہ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ اب وہ کبھی دور نہیں جائے گا۔ اس کی تیاری سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ آج تو لگ رہا تھا کوئی شہزادی جا رہی ہے۔ خوبصورت سے تیکھے نین نقش، حسین چہرہ، بڑی آنکھیں، کالی سیاہ اس پہ گھنی پلکیں، اتنی چمکدار آنکھیں جیسے ستاروں کی چمک، کھڑی ناک، گلابی ہونٹ، گال پہ ایک ننھا سیاہ تل، جو بھی دیکھتا اسے فدا ہو جاتا۔ اس پہ معصومیت، لمبے بال، ڈھیلی سی چوٹی، وہ کوئی آسمانی حور لگ رہی تھی۔ شان سے ابشر پہ پانی بھرا، پھر دل کھول کے نہائی، شفاف پانی میں بھیگتی ہنستی کوئی پری لگ رہی تھی۔ تاجر ہی اس کے حسن کو دیکھ کے ایک دم ساکت رہ گیا۔ پھر وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھی اور نیلے آسمان کو دیکھا، اور محبت سے سرسراہ آنکھیں موند لی، اور خوبصورت دلوں کو جیت لینے والی ساز ہواؤں میں بکھیرنے لگی۔ وہ اپنی ہی ساز میں اتنا کھو چکی تھی کہ اس کو ارد گرد کا ہوش نہ تھا۔ اس کا ساز محبتوں کا پیغام تھا۔ اسی پیغام کو پرندہ سننے کے لیے آتا۔ یہ محبتوں کا پیغام جس نے ایک پرندے کو بھی اسیر کر گیا۔ جیسے ہی ساز ختم ہوا، ہدہد اڑتا ہوا آیا اور لال ہیرا اگل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتا، تیر سیدھا نشانے پر دل کے آر پار ہو گیا، اور ہدہد بیوی کی آغوش میں گر کے تڑپنے لگا۔ سفید لباس ایک بے گناہ معصوم پرندے کے خون سے رنگ چکا تھا۔ اس کے سامنے ہدہد نے جان دے دی، اور بیوی تڑپ کے رونے لگی۔ یہ کیا غضب کر دیا! وہ زار و خطار ہچکیوں سے رو رو کے پاگل ہو گئی۔ تاجر پرندے کو کھوجنے لگا تاکہ اسے وہ سارے کے سارے لال ہیرے مل جائیں۔ بیوی چلائی، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ ہدہد کو مار ڈالیں گے اور آپ کی بیوی زندہ رہے گی؟ آپ نے میرا دل چیر دیا ہے۔ آپ کو اپنے ہیرے مبارک ہو۔ آپ کیا جانیں محبت کیا ہوتی ہے، اور وہیں دم توڑ جاتی ہے۔ میرے ساتھ والے گھر میں ایک عورت اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹے کا نام جاوید اور بہو کا نام حسنہ۔ بہو اور بیٹے کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن جاوید کی امی اور حسنہ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک کہنے لگی، بیٹی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک میں نے پوتے پوتی کا منہ نہیں دیکھا۔ آخر کیا یہ میری خواہش کبھی پوری ہوگی یا نہیں؟ آج جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی اور ہم ہاسپٹل گئے تو میں نے سوچا کہ شاید خوشخبری ہوگی اور میں بہت جلد دادی بننے والی ہوں گی، پر وہاں جا کر پتہ چلا تمہیں گیس اور بدہضمی کا مسئلہ تھا۔ پھر حسنہ کہنے لگی، آپ سے زیادہ اس مسئلے میں پریشان رہتی ہوں۔ جب بھی کسی کی گود میں اولاد دیکھتی ہوں تو اندر ہی اندر اپنی سونی گود دیکھ کر خون کے آنسو روتی ہوں۔ پھر حسنہ کی ساس کہنے لگی، تمہارے ساتھ جن کی شادیاں ہوئی ان کے تو 2 بچے ہو چکے ہیں۔ حسنہ کہنے لگی، یہ سب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کب سے آپ کو دادی بنا چکی ہوتی۔ سب اللہ کی مرضی ہے۔ اتنا سنتے ہی جاوید بولا، حسنہ تم جاؤ اور اپنا کام دیکھو۔
حسنہ کے جانے کے بعد جاوید کی امی بولی، سنو جاوید، تمہاری بیوی اگر بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو تم کچھ کر لو۔ جاوید بولا، امی آخر بچہ حسنہ نے ہی پیدا کرنا ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو، کم سے کم دوسری شادی کر لیں، بچے تو پیدا ہو جائیں گے۔ امی دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بچہ گود بھی لے سکتے ہیں۔ نہیں نہیں جاوید، اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ اور امی ویسے بھی کون کرے گا مجھ سے شادی، کیونکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ وہ میں نے پہلے سے ہی میرج بیورو میں پتہ لگایا ہے۔ ان کی نظر میں ایسی لڑکی ہے جو تم سے شادی کرنے میں اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ کم عمر کی لڑکی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی خاصی ہے، اور تیری اور اس کی جوڑی اچھی بھی لگے گی۔ جاوید کہنے لگا، اچھا تو یہ بات ہے، تو آپ نے پہلے سے ہی میری بات کہیں اور چلا رکھی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ تم حسنہ کو طلاق دے دو، اس کو بھی اپنے ساتھ رکھو۔ تمہارا تو اچھا خاصا کاروبار ہے اور تم 2 بیویوں کا خرچہ آرام سے اٹھا سکتے ہو۔ حسنہ اس وقت کچن میں چائے بنا رہی تھی اور اس نے ساری باتیں سن لی، اور جب جاوید کمرے میں آیا تو حسنہ رونے لگی، اور جاوید نے حسنہ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے آپ کی اور امی کی ساری باتیں سن لی ہیں، امی جیسا کہتی ہیں آپ ویسے ہی کر لو، میں تو آپ کو اولاد دینے سے رہی۔ جاوید نے کہا، مجھے دوسری شادی کی خواہش نہیں ہے حسنہ، لیکن میں مجبور ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری اپنی اولاد ہو، اور ہاں میری دوسری شادی ہونے کے بعد تمہارا اس گھر میں جو مقام ہے وہی رہے گا۔ پھر اگلے ہی دن جاوید کی امی میرج بیورو چلی جاتی ہے۔ پھر جاوید کی امی لڑکی دیکھنے کے لیے میرج بیورو والے کے ساتھ میں گئی تو انہوں نے جاوید کی امی سے پوچھا، آپ کا لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، پھر آپ اس کی دوسری شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ پھر جاوید کی امی کہنے لگی، ہاں شادی شدہ ہے تو لیکن نہ ہونے کے برابر، کیونکہ جاوید کی بیوی حسنہ بچے نہیں پیدا کر سکتی، اسی مسئلے سے میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری بیٹی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ پھر وہ لڑکی جس کا نام لبنہ تھا، اس کی امی کہنے لگی، نہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ شادی کے 1 سال بعد ہی آپ دادی بن جائیں گی۔ پھر بہت جلد سب بات چیت ہونے کے بعد جاوید اور لبنہ کا نکاح ہو گیا۔ پھر نکاح کر کے جب لبنہ اور جاوید گھر آئے تو حسنہ ان کے پاس میں آئی تو جاوید کی امی کہنے لگی، حسنہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ رات کافی ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ پھر جاوید جب کمرے میں گیا تو اپنی دوسری بیوی لبنہ سے کہنے لگا، میں نے جو پیار جو عزت اپنی پہلی بیوی حسنہ کو دی ہے، وہی مقام وہی عزت اور پیار تم کو بھی دوں گا۔ پھر جاوید نے لبنہ کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا تو لبنہ نے کہا، میرے پاس بھی آپ کے لیے کچھ ہے۔ پھر جاوید کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، گاڑی، پیسہ، گھر، سب کچھ، لیکن ایک چیز کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ چیزیں بے معنی لگتی ہیں۔ میری دلی خواہش ہے میرے گھر کے آنگن میں اور میری گود میں ایک پیارا سا بچہ کھیلے، بس مجھے تم سے یہی چاہیے اور میری امی کی بھی یہی خواہش ہے۔ تو لبنہ کہنے لگی، انشاءاللہ میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گی۔ اگلے دن حسنہ سب کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی تو جاوید کی امی پوچھنے لگی، حسنہ کیا ابھی تک جاوید اور لبنہ اٹھے نہیں ہیں؟ حسنہ کہنے لگی، نہیں امی۔ تھوڑی دیر بعد جاوید اپنے کمرے سے باہر آیا اور اس کی امی کو کہنے لگا، امی میں باہر جا رہا ہوں، لبنہ کا دل ہے کہ وہ قیمہ روٹی کھانا چاہتی ہے، آپ کو بھی چاہیے تو لے آتا ہوں۔ جاوید کی امی کہنے لگی، ٹھیک ہے میرے لیے بھی کچھ لے آنا۔ جاوید نے جب حسنہ سے قیمہ روٹی کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ رات کو بھی جب سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو حسنہ نے سب کو کھانا پروسا اور بازو میں کھڑ گئی تو لبنہ نے کہا، اب نوکروں کی طرح ایسے ٹیبل کے پاس کیوں کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ اور سبھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔
حسنہ لبنہ سے کہنے لگی، میں سب کو کھانا کھلا کر اس کے بعد ہی کھانا کھاتی ہوں۔ اس بات پر لبنہ بولی، تم کیا بوڑھی عورتوں کی طرح رواج بنائے بیٹھی ہو؟ اسی بات کی وجہ سے لبنہ اور حسنہ کی تو میں ہونے لگی۔ ان دونوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے جاوید نے کہا، کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ باہر گھومنے جاتے ہیں۔ لبنہ اس بات کے لیے مان گئی، لیکن حسنہ اس نے کہا، میں نہیں آؤں گی کیونکہ میں تم دونوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی۔ پھر جب لبنہ اور جاوید باہر گھومنے کے لیے گئے تو لبنہ کہنے لگی، آپ نے کیوں حسنہ کو ساتھ میں آنے کے لیے کہا؟ وہ بانجھ عورت مجھے بہت ہی بری لگتی ہے۔ تو اس بات پر جاوید کہنے لگا، وہ میری پہلی بیوی ہے اور میں تم دونوں کو برابر کا پیار دینا چاہتا ہوں۔ جاوید اور لبنہ کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، لیکن بچے کی امید کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن لبنہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا اور میں امید سے نہیں ہوئی، کہیں جاوید مجھے طلاق نہ دے دے، کیونکہ جاوید نے مجھے بچے کے لیے ہی شادی کی ہے۔ پھر لبنہ نے سوچا، کیوں نہ میں جاوید کو ایسے محسوس کرواؤں جیسے میں ماں بننے والی ہوں۔ اس طرح سے جاوید کی اور میری ساس کی توجہ پوری طرح سے مجھ پر ہی ہوگی۔ لبنہ بار بار ڈرامے کرتی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ جب لبنہ نے پہلی بار پیٹ درد کا ڈرامہ کیا تو جاوید کی امی نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلا کر لبنہ کی جانچ کروائی تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی رات لبنہ نے پھر سے پیٹ درد کا ڈرامہ کیا تو جاوید اور اس کی ماں نے لبنہ کو لے کر اسپتال جانے ہی لگے تھے کہ اتنے میں حسنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حسنہ کی جیسے ہی چلانے کی آواز آئی تو جاوید نے کہا، امی آپ لبنہ کو سنبھالو، میں حسنہ کو دیکھتا ہوں۔ جاوید کی امی کہنے لگی، بیٹا حسنہ کو کیا ہونا ہے؟ وہی گیس کا مسئلہ ہوا ہوگا، گھر میں دوائی پڑی ہے وہ لے لے گی، تم لبنہ کو سنبھالو۔ جب جاوید اور اس کی امی لبنہ کو لے کر ہاسپٹل گئے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر جب وہ اسپتال سے گھر آئے تو لبنہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاوید اپنی امی سے کہنے لگا، امی میں حسنہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ جاوید جب حسنہ کے کمرے میں گیا تو اس نے حسنہ سے پوچھا، حسنہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ حسنہ کہنے لگی، اب آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو مجھے درد میں تڑپتا چھوڑ چلے گئے تھے۔ حسنہ تمہیں تو صرف گیس کی تکلیف ہے اور تم وقت پر دوائی لو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس چھوٹی سی بات کو بتنگڑ کیوں بنانا چاہتی ہو؟ حسنہ کہنے لگی، ہاں اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کی توجہ تو مجھ سے ہٹ ہی جانی ہے۔ پھر جاوید بولا، اب میں کیا کرتا، اس کو اگر نہ لے جاتا تو؟ حسنہ بولی، ہاں اب اسے ہی پیار کرتے ہیں، اب آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی کہاں ہے؟ جاوید بولا، ہاں میں تنگ آ گیا ہوں تم دونوں کا خیال رکھتے رکھتے، لیکن تم دونوں ہو کہ مجھے باتیں کرنے سے باز نہیں آتی ہو۔ اتنا کہتے ہوئے جاوید حسنہ کے کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ پھر اگلے دن فیملی ڈاکٹر لبنہ کی رپورٹ لے کر آئی اور جاوید کی امی سے کہنے لگی، آپ کی بہو لبنہ اپنے ہی جال میں پھنس چکی ہے، وہ ایسی دوائی لے رہی تھی جس کی بیماری اسے ہے ہی نہیں، اب وہی بیماری اس کے جسم میں تبدیل ہو چکی ہے، اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ پھر جاوید کی امی کہنے لگی، شاید مجھے میری بہو حسنہ کی بد دعائیں لگ گئی ہیں، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ دن دکھایا ہے۔ ابھی جاوید کی امی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں حسنہ کے کمرے سے اس کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اتنے میں لیڈی ڈاکٹر پوچھی، یہ کون چلا رہا ہے؟ تو جاوید کہنے لگا، یہ میری پہلی بیوی حسنہ ہے۔ ڈاکٹر پوچھنے لگی، یہ کیوں چیخ رہی ہے؟ جاوید کہنے لگا، پتہ نہیں، آپ کہو تو میں اس کی جانچ کر لیتی ہوں۔ جاوید کہنے لگا، جی ڈاکٹر صاحبہ آپ ضرور چیک کریں۔ جاوید کی امی کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے حسنہ بھی لبنہ کی طرح ڈرامے کر رہی ہے۔ پھر لیڈی ڈاکٹر نے حسنہ کا چیک اپ کیا اور اس کے کمرے سے جب باہر آئی تو کہنے لگی، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ جاوید کی امی منہ بناتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا خوشخبری ہے؟ تو لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، آپ دادی بننے والی ہیں اور آپ کی بہو کا 3 مہینہ چل رہا ہے، کل اس کو میرے پاس اسپتال لے آنا،
میں اس کے سارے ٹیسٹ کر لوں گی، کیونکہ اس کو کافی سال کے بعد میں بچہ ہو رہا ہے تو اس کے سارے ٹیسٹ جلد سے جلد کرنا ضروری ہے۔ جاوید کی امی خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، آخر کار اللہ نے میری سن لی۔ پھر جاوید اپنی بیوی حسنہ کے کمرے میں گیا اور اسے مبارکباد دینے لگا۔ پھر تھوڑی دیر تک جاوید حسنہ کے پاس بیٹھا رہا اور پھر کہنے لگا، حسنہ تم آرام کرو، میں لبنہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ جب جاوید لبنہ کے کمرے میں گیا تو لبنہ روئے جا رہی تھی اور اپنے کپڑے بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ جاوید پوچھنے لگا، لبنہ کہیں جا رہی ہو یا پھر امی کے گھر جانے کا ارادہ ہے؟ لبنہ کہنے لگی، جی ہاں، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جانے والی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے حسنہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، شاید اللہ پاک نے اس کی سزا مجھے دی ہے اور میں نے آپ کی اور آپ کی امی کی خواہشوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اتنے میں حسنہ لبنہ کے کمرے میں آئی اور لبنہ حسنہ سے معافی مانگنے لگی۔ پھر لبنہ کہنے لگی، اب میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ پھر حسنہ کہنے لگی، لبنہ سبھی نے تو مجھے بھی بانجھ کہا ہے، پھر اللہ پاک نے میری سن لی اور آج میری گود بھر دی۔ شاید اللہ پاک تم پر بھی کرم کر دے، اور ویسے بھی میرا بچہ تو تمہارا بھی بچہ ہوا نا۔ ہم دونوں بہنوں کی طرح رہیں گی اور میرے بچے کو دونوں ماؤں کا پیار بھی ملے گا۔ اتنا سنتے ہی لبنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ حسنہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وقت بیتتا گیا اور ایسے ہی کرتے حسنہ کے 9 مہینے پورے ہو گئے اور حسنہ کا ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا۔ حسنہ نے ایک بہت ہی پیارے سے بیٹے کو جنم دیا اور اب لبنہ حسنہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر بہت پیار کرتی ہے۔ جاوید بھی اب اپنی دونوں بیویوں سے بہت خوش ہے۔ اولاد کی چاہت نے جاوید کی دوسری شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن جاوید کی دوسری بیوی ہوشیار اور چالاک تھی، سو اسی ہوشیاری اور چالاکی کے سبب اپنا ہی نقصان کر بیٹھی، اور وہ اپنی سوتن حسنہ کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اور حسنہ تھی کہ اس نے لبنہ کی زندگی بکھرنے اور برباد ہونے سے بچائی تھی۔ ہمیں کبھی بھی کسی کا برا کرنا یا برا سوچنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ برائی ہم پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ وہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی جب بیوی اپنے کمرے سے نکل کر آدھی رات کے وقت باہر نکل جاتی ہے، اور جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس وقت کہاں چلی گئی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے شاید واش روم گئی ہو اور چھپ کر کے سو جاتا ہے۔ پھر اگلی رات اسی طرح سے وہ لڑکی باہر اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اچانک سے شوہر کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس کی بیوی کو بستر پر نہ پا کے اس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس شک کی بنیاد پر وہ جلدی سے بیوی کا موبائل اٹھاتا ہے اور اس کے موبائل کی سم اپنے موبائل میں اور خود کے موبائل کی سم اپنی بیوی کے موبائل میں ڈال کر ادلا بدلی کر دیتا ہے۔ اسی طرح کا ماجرا اگلے دن بھی پیش آتا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ شوہر نے بیوی کا موبائل چیک کیا کہ شاید کسی کا میسج یا کال آئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ چپ کر کے سو جاتا ہے۔ پھر اگلی رات بیوی اپنا موبائل ساتھ لیے باہر چلی جاتی ہے۔ شوہر بھی بیوی کے پیچھے پیچھے چپکے باہر چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی آخر کیا کر رہی ہے۔ اس کی بیوی اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی، جانی نماز اٹھا کر نماز پڑھنے لگی۔ جب اس نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اے میرے اللہ پاک، میری عمر اگر میرے شوہر سے زیادہ لمبی ہے تو میری آدھی زندگی میرے شوہر کے نام کر دے۔ اس کے شوہر نے نظر گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا تو اس ٹائم تہجد کا وقت تھا۔ دعا میں اس کی بیوی کے اٹھے ہاتھ اور یہ الفاظ سن کر شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگا، میں اس کے لیے اپنے ذہن میں کتنے برے خیال لاتا رہا اور اس پر شک کرتا رہا، اور یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر میری سلامتی اور لمبی زندگی کے لیے دعا کر رہی ہے۔
میاں بیوی کی زندگی کی بنیاد سچائی اور بھروسے پر ٹکی ہوتی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہر میاں بیوی میں ہو تو دنیا کے ہر میاں بیوی لیلا مجنوں سے کم نہ ہوں گے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں کے سامنے بڑی بے دردی سے مارا، جسے دیکھ کر بچے خوفزدہ ہو کر رونے لگ گئے۔ بچوں کا یہ حال دیکھ کر ماں رنجیدہ ہو گئی۔ جیسے ہی شوہر نے بیوی کے چہرے پر مارا تو بیوی کہنے لگی، میں بچوں کی وجہ سے چپ ہوں، میں تیری شکایت کروں گی۔ پھر اتنا سنتے ہی شوہر نے کہا، تجھے کس نے کہا میں تجھے باہر جانے کی اجازت دوں گا؟ پھر بیوی نے کہا، کیا تو نے کھڑکیوں اور دروازوں سمیت سارا کچھ بند کر دیا ہے؟ کیا اسی وجہ سے تو مجھے شکایت کرنے سے روک لے گا؟ شوہر نے انتہائی تعجب سے پوچھا کہ تم پھر کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا، میں رابطہ کروں گی۔ شوہر نے بیوی سے کہا، تیرے سارے موبائل میرے پاس ہیں، اب تو جو چاہے کر لے۔ پھر جیسے ہی بیوی باتھ روم کی طرف بڑھی تو شوہر کو لگا کہ یہ باتھ روم کی کھڑکی سے باہر کو نکل جائے گی۔ اسی وجہ سے شوہر باتھ روم کی کھڑکی کے باہر جا کر انتظار کرنے لگا۔ اس نے دیکھا یہ عورت تو بالکل باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہے، تو وہ واپس گھر کے اندر آیا اور باتھ روم کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بیوی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ وضو کے پانی سے تر تھا اور لبوں پر بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ پھر بیوی نے کہا، میں تیری شکایت اس سے کروں گی جس کے نام کی تو قسم اٹھاتا ہے۔ اس کے لیے مجھے تیرے بند دروازے یا کھڑکیاں یا پھر موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر نے اتنا سنتے ہی اپنا رخ بدلا، کرسی پر جا کر بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بیوی کمرے میں گئی، نماز ادا کی اور خوب لمبا سجدہ کرنے لگی۔ شوہر کرسی پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے لگی تو فوراً شوہر لپکا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ کہنے لگا، سجدے میں میرے لیے کی گئی بد دعائیں کافی نہیں ہیں۔ عورت نے کہا، تجھے کیا لگتا ہے تیرے اتنے ظلموں کے باوجود کیا میں اپنے ہاتھ نیچے کر لوں گی؟ پھر شوہر نے کہا، باخدا مجھ سے یہ سب کچھ غصے میں ہوا ہے۔ بیوی نے کہا، اسی لیے میں تھوڑی دعا پر تیرے لیے اتفاق نہیں کر سکتی۔ بد دعا تو میں شیطان کے لیے کر رہی تھی جس نے تجھے غصہ دلایا۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں جو اپنے شوہر اور شریک حیات کے لیے بد دعائیں کروں۔ اتنا سنتے ہی شوہر کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گرنے لگے اور شوہر نے اپنی بیوی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ پاک نے اور حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی تھی۔ تم ان کے بن کر رہو اور وہ تمہاری بن کر رہیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہر ایک کو اللہ پاک ایسی نیک بیویاں نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ایک نیک آدمی شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر گھر لوٹ رہا تھا۔ اس نے دیکھا راستے میں سمندر آ گیا اور اس نے وہ سمندر کو عبور کرنا پڑا۔ آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور میاں بیوی دونوں سمندر کو عبور کرنے لگے۔ کشتی بیچ سمندر میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک تیز طوفان آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی اس صورتحال میں بیوی کا ڈر کے مارے خوف سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن آدمی ایسے اطمینان سے بیٹھا رہا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ شوہر کو بے اطمینان دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی اور وہ چلا اٹھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، آپ کو نظر نہیں آتا طوفان کشتی کو دبونے لگا ہے، ہماری موت سر پر ہے اور آپ بے اطمینان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی شوہر نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شہرک پر رکھ دی۔ بیوی ہنس پڑی اور کہنے لگی، یہ کیسا مذاق ہے؟ پھر شوہر نے پوچھا،
کیا آپ ابھی بھی موت سے خوف زدہ نہیں ہو رہی ہو؟ اتنا سنتے ہی بیوی بولی، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے۔ یہ تلوار اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سن کر شوہر بولا کہ جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ہے، ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی محبت پر یقین ہے، اور یہ طوفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو اسے روک لے یا پھر ہماری کشتی کو ڈبو کر ہمیں بچا بھی لے۔ اللہ پر پختہ یقین رکھیں، اگر آپ کی کشتی ڈگمگا بھی جائے تو اس میں بھی اللہ کی کچھ مصلحت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، جو خلیفہ ابو جعفر منصوری کے دربار کے خاص لوگوں میں سے تھے، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے چاند کو دیکھ رہے تھے کہ باتوں باتوں میں بول اٹھے، تم کو 3 طلاق ہیں اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ یہ سنتے ہی بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ بات تو ہنسی دل لگی میں کی تھی، مگر طلاق کا حکم تو یہی ہے کہ کسی طرح بھی طلاق کا لفظ بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، وہ ہنسی دل لگی میں ہو یا غصے میں ہو۔ اس وجہ سے موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور غم میں گزاری۔ صبح کو خلیفہ ابو جعفر منصوری کے پاس حاضر ہوئے، اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی بتائی تو خلیفہ منصوری نے شہر کے بڑے عالموں اور مفتیوں کو جمع کر کے اس کا مسئلہ پوچھا تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ حسین کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ مگر ایک عالم جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ منصوری نے پوچھا، آپ کیوں خاموش ہو؟ تب وہ بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ 3 یعنی کہ والتین والزیتون کی تلاوت کی۔ جب آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم پر پہنچے، جس کا مطلب ہے ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر فرمایا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا بہترین ہونا خود بیان فرما دیا ہے، کوئی بھی اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں ہے۔ یہ سن کر سب علماء حیرت میں رہ گئے اور کوئی مخالفت نہیں کی۔ اتنا سن کر منصور نے حکم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق یعنی کہ پیدا کی گئی چیزوں میں سے سب سے زیادہ حسین ہے، ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے بھی، اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، اور بدن کی بناوٹ کے حساب سے بھی۔ اس کے اندر کیسے کیسے عجیب کام ہو رہے ہیں، بالکل ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی ہے جس میں بہت سی نازک مشینیں چل رہی ہوں۔ اس لیے فلسفیوں نے کہا ہے کہ سارے عالم میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں انسان کے اندر جمع ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔